یزید کی ظالمانہ سلطانی اور اس کے گورنروں کے ظلم و طغیان نے جب پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، تو اہل مدینہ کا ایک وفد یزید کی غیر اسلامی روش اور اس کے فسق و فجور کا جائزہ لینے کی غرض سے دمشق روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ رات دن شراب خوری، بدکاری، عیاشی، لہو و لہب اور بلیوں کتوں سے کھیل کود میں مشغول رہتا ہے، اور اسلام یا اسلامی امور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ چنانچہ جب اس وفد کے ممبران پلٹ کر مدینہ آئے تو انہوں نے اہل مدینہ کو یزید کی بد فعلیوں اور بد کرداریوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ جو شخص اولاد رسول کا قاتل ہو، تارک الصلاۃ ہو، شراب پیتا ہو، محرمات سے ہم بستری کرتا ہو اور کتوں اور بلیوں سے دل بہلاتا ہو، وہ خلافت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ عینی مشاہدات پر مبنی اس سچی رپورٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید ملعون کے خلاف غم و غصہ کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس سے منحرف ہو کر لوگوں نے عبداللہ بن حنظلہ کی بیعت کر لی اور اموی گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مروان بن حکم اور دیگر بنی امیہ سمیت مدینہ سے نکال باہر کیا۔ یزید کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے اہل مدینہ کے اس درست عقل کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہوئے ان کی سرکوبی کے لیے عمرو بن سعید کو بھیجنا چاہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو اس کام پر مامور کرنا چاہا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خون حسین علیہ السلام کا دھبہ میرے دامن پر کیا کم ہے، اب میں اہل مدینہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا۔ آخر میں یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو ظلم، تشدد اور خون ریزی کی بنا پر مصرف کے نام سے مشہور تھا، اہل مدینہ پر معین کر کے اس سربراہی میں شامیوں کا ایک عظیم لشکر روانہ کیا۔ مدینے والوں نے باب طیبہ کے قریب ہرا کے مقام پر شامیوں کا مقابلہ کیا اور گھمسان کی جنگ ہوئی، مگر چونکہ شامی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اہل مدینہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں تک کہ جب کافی لوگ قتل ہو گئے تو انہوں نے میدان چھوڑ کر مسجد نبوی اور روضہ رسول میں پناہ لی، مگر یزیدیوں نے انہیں یہاں بھی نہ چھوڑا۔ وہ اپنے گھوڑوں سمیت مسجد میں گھس آئے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ اس قتل عام کے ذیل میں تاریخ کا بیان ہے کہ مسجد نبوی اور قبر رسول انسانی خون میں ڈوب گئی تھی۔ مدینی نے زہری سے روایت کی ہے کہ 700 اکابرین عمائدین قریش و انصار کے علاوہ حافظ قرآن و صحابہ سمیت 10,000 آزاد مرد، عورتیں اور غلام مقتول ہوئے، جبکہ مسعودی کا کہنا ہے کہ مشہور لوگوں میں مقتولین کی تعداد 4,000 کی تھی۔ مدینہ کو طاقت و تاراج کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا اور شامیوں کے حق میں اہل مدینہ کی عورتوں کو 3 دن تک مباح رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، ہزاروں لڑکیوں کے پردہ وغیرہ چاک کر دیے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوئے۔
شامیوں کے اس حملے سے مدینہ کی درس گاہیں، شفا خانے اور رفع عامہ سے متعلق دیگر بہت سی عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی تھیں، اور جو بچ گئی تھیں انہیں آباد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے مکتب کو پھر جاری کیا۔